بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ بریکنگ نیوز سامنے آ رہی ہے کہ لداخ چین کے دھماکوں سے گونج اٹھا، بڑی جنگ شروع ہو گئی۔ بھارت کی چین کے ہاتھوں تابڑ توڑ دھلائی، نئی جنگ شروع ہو گئی۔ ویڈیو کی تفصیلات میں آگے بڑھنے سے پہلے ہماری ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئکن پر کلک کر دیں۔ بریکنگ نیوز سامنے آ رہی ہے کہ لداخ چین کے دھماکوں سے گونج اٹھا ہے، تابڑ توڑ بمباری، بھارت کی چین کے ہاتھوں خطرناک دھلائی، نئی جنگ شروع ہو چکی ہے۔ تفصیلات کے مطابق دیکھا جائے تو ایک بار پھر بھارت اور چین سرحد پر آمنے سامنے ہیں۔ دیکھا جائے تو چین کے دفاعی ماہرین کہتے ہیں کہ انڈیا سے ٹکراؤ کے خطرے کی وارننگ جاری کرتے ہوئے چین نے کہا ہے کہ اگر انڈیا مذاکرات کی ٹیبل پر نہ آیا تو اسی طرح تابڑ توڑ بمباری لداخ میں جاری رہے گی۔ PLA کرنل لانگ شاؤ ہوا نے ایک بیان میں کہا ہے کہ چین اور بھارت کے تعلقات کے پہلوؤں اور دونوں ملکوں کی افواج کی صورتحال کے مد نظر چین نے سرحدی کشیدگی کو ختم کرنے کی بے انتہا کوشش کی اور اپنی سنجیدگی کا مظاہرہ کیا۔ 1.5 برس قبل لداخ خطے کی گلوان وادی میں دونوں ملکوں کی افواج کے درمیان خون ریز ٹکراؤ ہوا تھا اور سینکڑوں میں چینی افواج کی پیش رفت ہوئی تھی۔ اب چین اور انڈیا چینی فوجیوں کی پرانی پوزیشن پر واپسی کے لیے بات چیت کر رہے تھے۔ چینی فوج پینگونگ سو جھیل اور بعض دوسرے مقامات سے پیچھے ہٹ گئی ہے، لیکن عسکری اہمیت کے حامل ڈیپ سانگ پلین، ڈیم چوک، ہاٹ اسپرنگ اور کئی دیگر علاقوں میں اب بھی وہ پورے جنگی ساز و سامان کے ساتھ موجود ہے۔ LAC کے دونوں جانب انڈیا اور چین کے ہزاروں فوجی گزشتہ برس کے ٹکراؤ کے بعد سرحدی علاقے میں تعینات ہیں۔ چین صورتحال کو وسیع تناظر میں دیکھنے کی کوشش کرتا رہا ہے اور چاہتا ہے کہ دونوں ممالک کے برابر کے اقدامات کریں، لیکن اب چین کا صبر ٹوٹ چکا ہے۔ اب اسے انڈیا کی مغرور سوچ کو توڑنا ہوگا۔ ادھر دلی میں انڈین فوج کی طرف سے جاری کیے گئے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ دونوں افواج کی بات چیت میں تصفیہ طلب معاملوں پر بھی توجہ مرکوز کی گئی تھی۔ انڈین مندوبین نے چینی فریق کو بتایا ہے کہ LAC پر جو معاہدہ صورتحال ہے وہ چین کے ذریعے باہمی معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے سرحدی لائن کو یک طرفہ طور پر تبدیل کرنے کی کوششوں سے پیدا ہوئی ہے۔ اس لیے یہ لازم ہے کہ چین باقی ماندہ علاقوں میں بھی مناسب قدم اٹھا کر مغربی سیکٹر میں LAC پر امن بحال کرے۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ انڈین فوجی مندوبین نے مذاکرات میں باقی جگہوں کے سوالوں کو حل کرنے کے لیے تعمیری مشورے دیے ہیں، لیکن بقول ان کے چینی مندوبین نے اس سے اتفاق نہیں کیا اور نہ ہی اس کی جگہ کوئی متبادل تجاویز پیش کی ہیں۔ اس لیے اس میٹنگ میں باقی ماندہ علاقوں کا کوئی حل نہیں نکل سکا۔ مذاکرات میں انڈیا کی قیادت لداخ خطے کے کور کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل PJ کے مینن کر رہے تھے، جبکہ چین کی جانب سے شنجانگ ملٹری کمانڈ کے کمانڈر میجر جنرل لیو لین نے بات چیت کی ہے۔ یہ مذاکرات ایک ایسے وقت میں ہوئے ہیں جب محض 2 روز قبل انڈین میڈیا نے انڈین فوج کے ذرائع کے حوالے سے خبر دی تھی کہ ملک کے شمال مشرقی خطے اور اروناچل پردیش میں ایک ہفتے پہلے انڈین اور چینی فوجیوں کے درمیان ٹکراؤ ہوا۔ اس کے تحت چینی فوجی گشت کرتے کرتے انڈین خطے میں داخل ہو گئے تھے۔ بعض خبروں میں بتایا گیا تھا کہ انڈین فوج نے مبینہ طور پر بعض چینی فوجیوں کو کچھ دیر تک پکڑ کر رکھا تھا، تاہم چینی میڈیا میں انڈیا کی ان خبروں کو افواہ قرار دیا گیا ہے۔ چینی فوج کے حوالے سے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ چینی افواج 27 فروری کو چین اور انڈیا کی سرحد پر ڈانگ بدانگ خطے میں معمول کی گشت پر نکلی تھی اور انہیں انڈین فوج کی جانب سے نامناسب رکاوٹ کا سامنا ہوا۔ چینی افسروں اور فوجیوں نے سختی سے جوابی قدم اٹھایا ہے اور اپنی مہم شروع کر کے واپس چلے گئے ہیں۔ انڈین میڈیا میں فوج کے ذرائع کے حوالے سے بتایا گیا تھا کہ اروناچل پردیش کے توانگ خطے میں چینی فوجیوں نے انڈین خطے میں داخل ہونے کی کوشش کی۔ انڈین فوجیوں سے ان کی ہاتھا پائی ہوئی اور انہوں نے چینی فوجیوں کو واپس پیچھے دھکیل دیا۔ انڈیا اور چین کے درمیان جاری رساکشی کے درمیان یہ اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ انڈیا تقریباً $3 ارب میں امریکہ سے 30 MQ-9B پریڈیٹر مسلح ڈرون خریدنے جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ انڈیا کے وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے کہا ہے کہ انڈیا اور چین کے انتہائی مشکل دور سے گزر رہے ہیں
ہیں اور اس کی وجہ سے چین کی طرف سے دہائی میں کیے گئے معاہدوں کو نظر انداز کرنا ہے۔ اگست کے اوائل میں انڈیا اور امریکہ کی افواج نے انڈیا کی شمالی ریاست ہماچل پردیش کے علاقے بکلو میں وجر پرہار کے نام سے مشترکہ فوجی مشقیں شروع کی ہیں۔ زمین سے فضا میں مار کرنے والے S-400 ڈیفنس سسٹم کی دوسری کھیپ جو انڈیا روس سے خرید رہا ہے، اس انڈیا اور چین کے درمیان لائن آف ایکچوئل کنٹرول پر تعینات کر سکتا ہے۔ خیال رہے کہ انڈیا نے پہلے ہی مغربی بنگال کے شمار ایئر بیس پر فرانس سے خریدے گئے رافیل جنگی طیاروں کا ایک اسکواڈرن تعینات کیا ہے۔ ان تمام باتوں سے اندازہ کرنا مشکل نہیں ہے چونکہ چین کے ساتھ جاری سرحدی تنازع سرد موری کا شکار ہے، اس لیے انڈیا بھی اپنی عسکری تیاروں کو بڑھانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑ رہا۔ اس کے علاوہ ان ڈرونز کو بنانے والی کمپنی جنرل اٹامکس گلوبل کارپوریشن کی چیف ایگزیکٹو ڈاکٹر وویک لال نے حال ہی میں انڈین خبر ایجنسی سے بات چیت کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس معاملے پر دونوں ملکوں کے درمیان بات چیت میں کافی پیش رفت ہوئی ہے۔ خیال کیا جا رہا ہے کہ انڈیا مشرقی لداخ کی سرحد پر چین کے ساتھ جاری کشیدگی پر توجہ مرکوز کر رہا ہے اور بحر ہند کے علاقے میں چینی جنگی جہازوں کی نقل و حرکت پر نظر رکھنے کے لیے مسلح ڈرون کی خریداری کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ ہتھیاروں کو مقامی طور پر بنانے کی اپنی نئی پالیسی کی وجہ سے انڈیا نے ان ڈرونز کو خریدنے کے لیے منصوبے کو روک دیا ہے، لیکن تازہ ترین خبروں سے یہ واضح ہے کہ ان ڈرونز کے حوالے سے انڈیا اور امریکہ کے درمیان بات چیت درست سمت میں جاری ہے۔ انڈیا کے وزیر خارجہ شنکر نے برازیل کے شہر ساؤ پاؤلو میں انڈین کمیونٹی کے ایک پروگرام میں شرکت کرتے ہوئے کہا تھا کہ آپ جانتے ہیں کہ 2 سال پہلے وادی گلوان میں کیا ہوا تھا اور اب بھی کیا ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ انڈیا اور چین کی فوجوں نے مشرقی لداخ میں LAC پر تعطل کو حل کرنے کے لیے اب تک 16 بار کور کمانڈر کی سطح پر مذاکرات اور بات چیت کی ہے، لیکن ان مذاکرات کے ذریعے بہت سے زیر التوا مسائل سے نمٹنے میں کوئی خاص کامیابی نہیں مل سکی۔ دراصل حال ہی میں یہ خبر آئی تھی کہ چینی طیارے متعدد سرحدی علاقوں پر پرواز کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ چین سے اس بارے میں پوچھا گیا تو چینی وزیر خارجہ نے ترجمان نے کہا ہے کہ میں اس بات پر توجہ دینا چاہتا ہوں کہ چین ہمیشہ سرحدی علاقوں میں معمول کی سرگرمیاں انڈیا اور چین کے درمیان طے پانے والے متعلقہ معاہدوں کے مطابق کرتا رہتا ہے۔ ایسا خیال کیا جا رہا ہے کہ چین کی جانب سے ڈیم چوک اور ڈیپ سانگ کے علاقوں پر مذاکرات سے انکار کی وجہ سے دونوں ملکوں کے درمیان سرحدی کشیدگی حل نہیں ہو پا رہی۔ انڈین فوج کے ریٹائرڈ میجر جنرل SSB مستانہ دفاعی اور عسکری امور کے ماہرین کا کہنا ہے کہ انڈیا اور چین اپنی طاقت کا مظاہرہ کرتے رہیں گے، لیکن دونوں ملک نہیں چاہتے کہ کشیدگی کو نئی سطح پر لے کر جایا جائے۔ ان کا کہنا ہے کہ چین کو پہلے کچھ علاقوں پر قبضہ کرنے کا فائدہ ملا ہے، اس لیے وہ وہاں سے پیچھے نہیں ہٹے گا اور اس لیے وہ مذاکرات میں زیادہ دلچسپی نہیں رکھتا۔ چین کی اسٹریٹجک پالیسی یہ رہی ہے کہ وہ بغیر جنگ کے جتنا بھی قبضہ کر سکتا ہے اتنا قبضہ کر لے، اور ایسا کرنے کے لیے وہ کسی بھی معاہدے کو توڑنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ چین کی یہ کوشش ہے کہ جہاں بھی جگہ خالی ہو آگے بڑھو اور اگر آپ کوئی روکے تو رک جاؤ لیکن جنگ نہ کرو۔